یہ توہین کا بڑا مسئلہ چلتا ہے، ذرا سی بات پہ توہین ہو جاتی ہے، گستاخی تو خود بخود ہو جاتی ہے اب، یعنی کوئی کرے نہ بھی تب بھی۔ اب ریسنٹلی ایک بل بھی آ گیا ہے توہین کے حوالے سے، عظمت صحابہ اور اہل بیت، ہمارا سلام ہو دونوں پہ، اس حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اس بل کی ضرورت ہے؟ سزاؤں میں اضافہ؟ ظاہر ایک بڑی جماعت ہے جو اس کا انکار بھی کر رہی ہے، اس سے بڑی جماعت ہے جو اس کی حمایت بھی کر رہی ہے۔ آئی وانٹ ٹو نو کہ انجینئر مرزا صاحب کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، جو 295C ہے پاکستان کا قانون، وہ تو سب سے بڑی سزا ہے اور سب سے بڑا جرم پلانٹ ارتھ پہ اگر شرک کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ مجھے بتائیں آج تک پریکٹیکلی 295C کے کانٹیکسٹ میں کتنے مجرمین کو سزا ہوئی ہے، یا کتنے مقدمات ہیں جو اپنے منطقی انجام تک پہنچے ہیں؟ اکثر بڑی عدالتوں میں جا کے فارغ ہو گئے ہیں، اور لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اس قسم کے الزامات لوگوں پہ لگائے، اس کا اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو یہ جو توہین صحابہ اور اہل بیت بل ہے، یہ تو اس سے بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے پہ۔ وہ تو 295C نبی الاسلام کی توہین سے متعلق ہے۔ اب توہین کی جب تک آپ ڈیفینیشن نہیں کریں گے نا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا، ہاں جی، توہین کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ تمام کے نزدیک مختلف ہے۔ ہم نبی الاسلام کو سینٹرڈ کرتے ہیں، باقی یہ ہستیاں تو بہت بعد میں آتی ہیں۔ صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق ایسے عقیدے کلیم کرنا جو قرآن و سنت کی روشنی میں جسٹیفائی نہیں ہے، ان لوگوں کے نزدیک جو قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ، ہم تو اسے توہین سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی، وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ قرآن حکیم میں اس سے بڑھ کر یہ بات آئی، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ سے متعلق آپ نے حق کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ بے شک۔ اچھا، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کو بیان کرنے کو توہین سمجھتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں میجارٹی اس مکتب فکر کی ہے جس کے سامنے اگر آپ یہ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے، تو وہ اسے توہین شمار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ بشر کہہ رہے ہیں، یہ تو توہین ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں کہیں کہ نور تھے اور بشری شکل میں آئے تھے، حالانکہ قرآن میں بالکل واضح ہے، قل انما انا بشر مثلکم، ٹھیک ہے، انسان ہونے میں میں تمہاری طرح ہوں، ایز اے اسپیشی۔ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، مرتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے ان پر، کوئی بھی انسان ان کے مرتبے کا نہیں ہے، لیکن اسپیشی تو ہے بہرحال، کیونکہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے ہیں۔ ایسا ہی۔ تو یہ تو مطلب ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے اوپر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں۔ اب جو توہین صحابہ اور اہل بیت بل ہے، اس میں جب تک آپ توہین کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن نہیں کرتے، اس کے بعد یہ چیز بھی نہیں رکھتے اس میں، جو 295C میں بھی کمی ہے، کہ اگر کوئی شخص انکار کر دے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میری طرف غلط منسوخ کی گئی ہے، یا سپوز اس نے کہی تھی، اس کی انٹینشن وہ نہیں تھی، یا ایون اس کی انٹینشن بھی تھی، تب بھی وہ کہتا ہے کہ آئی ایم سوری، کوئی مسئلہ نہیں، تو معافی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں معافی نہیں ہوگی۔ بھائی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں، نمبر 1 شرک، نمبر 2 بدکاری، نمبر 3 قتل ناحق۔ ان 3 گناہوں سے بڑا کوئی پلانٹ ارتھ پہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، حقوق العباد کے معاملے میں سب سے بڑا اگر کوئی اس میں وائلیشن کر سکتا ہے تو قتل ناحق ہے۔ بے حیائی کے حوالے سے بدکاری اور شرک تو وہ سب سے بڑا جرم ہے اس کائنات کا۔ ان 3 کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 70 میں فرمایا اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے، نہ صرف ہم معاف کر دیں گے بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب مجھے بتائیں کہ اللہ کی گستاخی کرنا بڑا گناہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی یا کسی صحابی یا اہل بیت کی گستاخی؟ اگر وہاں پر اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، توبہ قبول نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر سزا ایگزیکیوٹ ہوگی، اور جو ڈیفینیشن انہوں نے سمجھی ہوئی ہے مکاتب فکر کی توہین کی ڈیفینیشن ہی بالکل الگ ہے۔ اچھا، جب تک یہ سب کے سب کنسنسس کے ساتھ ایک ڈیفینیشن کے اوپر متفق نہیں ہوتے، یہ سارے کے سارے بل کسی کام کے نہیں، نہ ان سے کوئی توہین میں فرق پڑنا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلنا۔ اچھا، اور جن چیزوں کو بعض علماء توہین سمجھتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی رہے گی، کیونکہ وہ تو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے جیسے لوگ ان چیزوں کا بیان کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن اور سنت سے کوئی چیز بیان کرنا توہین ہے، تو پھر جو فتویٰ میرے اوپر ہے وہی قرآن کے اوپر بھی لگنا چاہیے، امام بخاری پہ بھی لگنا چاہیے، امام مسلم پہ بھی لگنا چاہیے۔ ہم تو نقال ہیں نا، ہم تو ان کی چیزیں بیان کر رہے ہیں، اور وہ بھی خود
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں جو احادیث، ان کو بیان کرنے میں میرے خیال ہے کوئی توہین والا معاملہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ہاں توہین یہ ہے کہ صراحتاً کوئی شخص گالی دے دے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرے جو ایک معاشرے کے اندر گالی کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اچھا، پھر اس کو توہین کہا جا سکتا ہے، جس کو ہم سب و شتم کہتے ہیں۔ جی سب و شتم۔ دیکھیں الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں بریلویوں نے باقاعدہ کمپیریٹیو اسٹڈی کروائی ہے تراجم کی، اس میں انہوں نے کہا کہ باقی مکاتب فکر نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ شروع اللہ کے نام سے، اس میں وہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں کیا، انہوں نے تو شروع سے شروع کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع، وہ کہتے ہیں نہیں صرف اعلیٰ حضرت نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ تو پھر اس میں نے ان کو پھکی دی تھی کہ اگر یہ اتنا سینسٹیو ایشو تھا تو بسم اللہ میں بھی تو اللہ بعد میں آ رہا ہے، با پہلے، ہاں با پہلے آ رہی ہے۔ ان کی بسم اللہ تو پھر یوں ہونی چاہیے تھی اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، تو بھائی آپ اپنی بسم اللہ بدل لو۔ اب مجھے بتائیں کسی نے شیطان کے نام سے شروع نہیں کیا۔ آج اگر 10 پی ایچ ڈی انگلش صحابہ کرام ہو جن کی نیٹو لینگویج عربی ہو، آپ انہیں اگر عربی والا قرآن دیں اور انہیں کہیں کہ اس کا ترجمہ انگریزی میں کرو، ساروں کے الفاظ کا چناؤ مختلف ہوگا لیکن مفہوم ایک ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہو تو آپ الفاظ کے چناؤ میں فرق نہ آئے، تو آئے گا۔ قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ ہے، وہاں الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے فٹن کرنے کے لیے، ورنہ اللہ کی اور ابلیس کی گفتگو تو ایک دفعہ ہوئی ہے نا، الفاظ تو ہر دفعہ وہی ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کو صورتوں کے وزن میں بٹھانے کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس سے کوئی توہین والا معاملہ تو نہیں ہو گیا، نہ کوئی آپ نے اللہ کی گفتگو کو ٹیمپر کر دیا جو شیطان کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اٹھا کے سارا معاملہ کرتے ہیں، تو نٹ شیل میں میرا تو موقف یہ ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ حتمی انجام تک بل پہنچے گا ہی نہیں۔ اچھا، ہاں یہ وہاں سے جو ہے وہ صدر صاحب اس کو سائن ہی نہیں کریں گے اور یہ اگلی اسمبلی کے گاٹے میں فٹ کر دیا جائے گا اور یہ ایک سمجھ لیں آپ شٹل کاک بنی رہے گی اور یہ معاملہ آگے چلتا رہے گا اس طریقے سے۔ ہاں اور اگر یہ ہو بھی جائے تو سرکار 295C تو چھوٹی چیز ہے نا، یہ 295C سے انہوں نے کیا کر لیا ہے، کتنے لوگوں پہ انہوں نے توہین مذہب کے الزامات لگائے، ثابت نہیں ہوئے، صرف ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کی۔ ادھر بھی یہی ہوگا کہ پرفارم کچھ نہیں ہوگا، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہوگی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت شکریہ، یہ بہت ہی خاص موضوع تھا اور اس پہ آپ کا جواب آنا انتہائی ضروری تھا۔